السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 34 جز ڈی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابوحازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ساری رات صحابہ کرام اسی پر تردد کرتے رہے کہ ان میں سے کس خوش نصیب کو جھنڈا ملے گا، اور صبح کے وقت سب ہی پر امید تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی گئی کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، پس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا اور پھر سیدنا علی نے پوچھا، کیا میں ان دشمن سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ میری طرف یعنی مسلمان ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کی اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اے علی، اگر تمہاری دعوت و محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگی۔ اسی ذیل میں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ زندگی میں صرف اسی دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں۔ ساری رات میں نے اسی امید میں گزار دی کہ مجھے قیادت کے لیے بلایا جائے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، سیدھے روانہ ہو جا اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ سیدنا علی روانہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد رکے اور واپس مڑ کر بغیر بلند آواز سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو پھر تیرے ہاتھوں سے ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے، سوائے قانونی جواز کے ان کا اخروی حساب اللہ کے سپرد ہے۔ بخاری اور مسلم۔ تو بھائیو، اس حدیث سے جو کہ بخاری اور مسلم الگ الگ بھی ہے اور بخاری مسلم کے 3 مشترکہ طرق بھی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان، رسول اللہ کا فرمان، اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے جو ہیں وہ بھی یہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں اس وقت جھنڈا ملتا، لیکن یہ خوش نصیبی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضیلت اور مناقب میں بہت بڑی ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت علی ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں فتح کی اللہ کے نبی نے خبر دی، غیبی خبر، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ جلیل القدر صحابہ بھی وہ مقام نہ پا سکے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے خود محبت رکھتے ہیں، لہٰذا ایسی شخصیت سے جنگ، قتال اور ان سے اختلاف اور ان سے بغض یہ تباہی اور بربادی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔